ٹھیک ہے مولانا یوسف صاحب شروع کریں، آپ ریکارڈ کر لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں حضرت اقدس محدث کبیر شیخ ڈاکٹر محمد اکرم الندوی حفظہ اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری مختصر سی دعوت پر اور حقیر سی دعوت پر ڈاکٹر صاحب نے لبیک کیا اور ہماری دیرینہ تمنا کو ڈاکٹر صاحب نے پورا کیا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علوم سے اللہ تعالیٰ ہمیں استفادے کی قدم حیات توفیق عطا فرمائے، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تعارف اس وقت عالم عرب میں ایک محدث کی حیثیت سے ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو مجددانہ کارنامہ انجام دیا ہے، وہ جس کام کو مل کر پوری کمیٹیاں کئی سال میں کرتی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اپنی نگرانی میں اور خاص طور پہ محنت شاقہ کے بعد 22 سال کے عرصے میں جس کارنامے کو انجام دیا. ڈاکٹر صاحب کی شہر آفاق تصنیف بلکہ ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت جو کتاب رکھتی ہے، اور عالم عربی میں پورے عالم اسلام میں جس کتاب کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو شہرت ہوئی، الوفا باسماء النساء، محدثات کے عنوان پر 43 جلدوں میں ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا آبائی وطن جونپور ہے اور آپ کی ابتدائی تعلیم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے آپ نے سند عالمیہ سند فضیلت حاصل کی ہے. حضرت الشیخ مولانا محمد علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد خاص ہیں اور حضرت ہی کی توجہات و برکات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نوازا. آکسفورڈ یونیورسٹی آپ تقریباً آکسفورڈ 1991 میں گئے، وہاں سے 22 سال تقریباً اب تک وہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی علمی کاوشوں کو جاری رکھا ہے اور پوری دنیا میں خاص طور پہ عالم مغرب میں اسلام کا تعارف کرانے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. پروفیشنلز کو، پڑھے لکھے طبقے کو آپ نے دین سمجھایا ہے. ہم تمام ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میری ملاقات مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر صاحب سے ہوئی تھی اور پہلی ملاقات میں ڈاکٹر صاحب سے بہت متاثر ہوا اور میں نے اپنی اس ملاقات کا تذکرہ اپنے سفر نامہ عمرہ میں ارمغان حرمین میں کر دیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس میں اس تفصیل کو، اس دلچسپ اور روحانی ملاقات کا تذکرہ پڑھیں گے. ابھی فی الحال جس غرض سے ہم حاضر ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ مشکاہ شریف کا پہلا درس دیں گے. پہلی حدیث سے آج افتتاح کرتے گزارش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شروع فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وقال تعالی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. دکان بڑھائیے، سائیکل باہر وہ کھڑی چمک رہی، اٹھا لیا. رات ہو گئی، 10 بج رہا ہے، کوئی اٹھا لے جائے گا تب. ان کے مائک بند کر دیں، ان کے مائک بند کر دیں اور یہ اگر نہ بند کریں تو ان کو درمیان سے نکال دیں ذرا. جی شروع جی. وبأسانيدنا إلى الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء و طالبات، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت حدیث شریف کا ایک درس آپ کے ساتھ کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا یوسف صاحب کی خواہش تھی اور ان کی ہمت تھی کہ آج یہ درس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. ابھی چند مہینے پہلے مولانا یوسف صاحب سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی اور اسی سے اندازہ ہوگا کہ مولانا یوسف صاحب ماشاءاللہ علم کے حریص ہیں اور حوصلہ مند انسان ہیں. کیونکہ میں تو تقریباً نا امید ہو گیا تھا کہ اب ملاقات نہیں ہوگی،
لیکن انہوں نے اپنی بار بار کوشش کر کے اور محنت کر کے بہرحال ملاقات کی، اور وہ ملاقات اب تک میرے ذہن میں پیوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو بابرکت بنائے اور آئندہ ہم ایک دوسرے سے مزید استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا حدیث کی نسبت سے، اور مشکات کے پہلی حدیث تھوڑی تشریح کر دوں گا، باقی سارے 10 تو آپ کے اساتذہ دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے جو حدیث شروع کی ہے وہ حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث الرحمہ، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ طویل عرصے سے محدثین کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ اپنے طلباء کو سب سے پہلی جو حدیث سناتے ہیں وہ یہی حدیث ہے، حدیث الرحمہ۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ، یعنی ہر استاد یہ کہتا ہے کہ اخبرنا شیخنا وہو من، اور یہ سند جاتی ہے امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک، انہی سے یہ سند چلی ہے، اس کے اوپر یہ مسلسل اولیہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ویسے حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں، امام بخاری کے الادب المفرد وغیرہ میں کی حدیث موجود ہے، اور اس کی مزید تشریح انشاءاللہ مولانا یوسف صاحب کا بھی آپ سامنے کر دیں گے۔ مسلسلات بہت سی ہیں لیکن یہ مسلسل زیادہ رائج ہے، اور اس کی سند میرے پاس تقریباً کئی سو شیوخ سے ہوگی۔ تو جب میری کتاب شائع ہوگی انشاءاللہ، یہ لکھ رہا ہوں میں معجم الشیوخ پر، تو اس کے ذریعے سے آپ کو مدد ملے گی کہ آپ اپنی سند میرے واسطے سے جوڑ لیں۔ بلکہ انشاءاللہ درس کے آخر میں جو بھی سندیں ہیں جاتے ہیں سب کی جات آپ کو بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ حضرات حدیث میں نئے ہیں تو چند باتیں اس کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ آپ اس وقت ہندوستان میں ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ ہمت نہ ہاریں، طالب علم میں اپنی پوری توجہ مبذول رکھیں، حالات سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ قوموں کے لیے سب سے بڑی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی نسلیں اپنے مقصد سے منحرف ہو جائیں۔ تو یہ کام آپ کرتے رہیں، باقی جو دوسرے کام کرنے کے وہ آپ کے بڑے کر رہے ہیں اور اکابر کر رہے ہیں، ان کو ان کا کام کرنے دیں۔ آپ کا کام طلب علم ہے، آپ اس میں یکسو ہو کر کے لگ جائیں، کتنی مجاہدہ ہو کتنی محنت ہو کتنی پریشانی ہو، اس سے منہ نہ موڑیں اور دل لگا کر کس میں لگے رہے۔ سب سے اہم بات یہ، کیونکہ اگر طلب علم کا کام بند ہو گیا تو پھر صحیح بات یہ ہے کہ اسلام خطرے میں ہوگا۔ ابھی تو مسلمانوں کی جانیں خطرے میں ہیں یا مسلمانوں کے مال خطرے میں، لیکن اگر طالب علم کا سلسلہ رک گیا تو پھر خود اسلام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع غنیمت سمجھیں اور طالب علم میں سچائی کے ساتھ صدق کے ساتھ لگ جائیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ قرآن کے نزول ہی نے آپ کو پیغمبر بنایا۔ تو یہ قرآن کا نزول جو ہے آپ کے لیے صرف اتنا نہیں تھا کہ اس سے ہدایت ملے، ساری دنیا ہدایت یافتہ ہو، بلکہ آپ کے لیے اس کی اہمیت یہ بھی تھی کہ اس کی ایک آیت کے نزول یا چند آیتوں کے نزول نے آپ کو پیغمبر بنا دیا۔ اب دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ قرآن شریف پڑھیں گے لیکن قرآن شریف سے وہ پیغمبر نہیں بن جائیں گے۔ تو ایک آدمی تو پیغمبر بن، قرآن شریف نازل ہونے سے ایک آدمی ایک انسان پیغمبر بن گیا، لیکن اس انسان کے بعد جتنے اور دوسرے لوگ ہیں وہ پیغمبر نہیں بن سکتے۔ وہ کیا بنیں گے؟ وہ پیغمبر کے متبع بنیں گے۔ تو یہ بات ہمیں رکھ لیجیے، قرآن پڑھ کر کے آپ پیغمبر نہیں ہوں گے۔ آج کا جو بہت بڑا فتنہ یہ ہے مغرب میں مشرق میں کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور پھر اپنے خیالات اس طرح ظاہر کرتے ہیں گویا ان کو پیغمبری مل گئی ہے، نئے نئے انکشافات کرتے ہیں، وہ انکشافات جو نہ سلف نے کیے ہیں، نہ صحابہ کرام کو معلوم تھے، نہ خود پیغمبر کو معلوم تھے، اور وہ ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو داد دیتے ہیں۔ قرآن اس لیے آیا ہی نہیں تھا، قرآن اس لیے ہرگز نہیں آیا تھا کہ کسی انسان کو پیغمبر بنایا جائے۔ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ سارے انسان قرآن کے متبع اور پیروکار بن جائیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس سے اس کی بھی تعلیم کرنی ہوگی کہ لوگ اس کی پیروی کیسے کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں نہ کہ قرآن لوگوں تک پہنچایا بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ یعنی آپ کی حیثیت ایک ڈاکیے کی نہیں تھی۔ ڈاکیہ کیا کرتا ہے؟ خط لیتا ہے، جا کر کے گھروں میں ڈال دیتا ہے۔ ڈاکیے کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس خط کا مضمون کیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، اور نہ اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ نہیں تھا کہ قرآن کریم ہر ایک کو پہنچا دے اور بس قصہ ختم۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھایا
اس کے مفہوم کو واضح کیا، اس میں جو باتیں گنجلک تھیں ان کو صاف صاف بیان کیا اور پھر ان پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار کیا تھا؟ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو پوچھنے والا کہا کہ بلا، ہم نے قرآن تو پڑھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی پہلو تھا یہ قرآن تھا، قرآن پر آپ نے عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی کہا ہے اس کو ہم کہتے سنت۔ سنت کے معنی وہ راستہ ہے جس پر بار بار چلا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بار بار کرتے تو سنت ہے، اگر کبھی کوئی کام ایک مرتبہ کر دیا ہے تو سنت نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی بار بار کی نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، سلام کرتے تھے اور اسی طرح سے حرام محرمات سے بچتے تھے، حلال چیزوں کی طرف رغبت تھی آپ کو۔ تو جو چیزیں جو بھی آپ نے کیا قرآن کے تعلق سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ تو سنت کی پیروی جو ہے مسلمانوں پر ایسی فرض ہے جیسے قرآن کا سیکھنا۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنیاد، اس دین کی بنیاد قرآن کریم پر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، یعنی ان اقوال و افعال پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف پر عمل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ تو قرآن ہے اور سنت ہے، تو اس کو خوب ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سنت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار ہے یا آپ کو ارشادات ہیں جو قرآن کریم کی تشریح کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے کام کیے ہیں جو قرآن تشریح نہیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے سوتے تھے، آرام کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور کھانے پینے میں آپ کا اپنا جو عرب کلچر ہے اس کی پیروی کرتے تھے، آپ ثرید کھاتے تھے اور دوسرے کھانے کھاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا تعلق قرآن کی تشریح سے نہیں ہے۔ ہاں، حلال کھانا قرآن کی تشریح ہے، کھانا ہمیشہ حلال کھا، تو حلال و حرام جو ہے یہ سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں فلاں قسم کا کھانا کھاتے تھے تو وہ جو وہاں کا کلچر تھا وہ کھاتے تھے۔ آپ انڈیا میں بریانی کھاتے ہیں، سموسہ کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں، تو یہ آپ کا کلچر ہے، تو اس کو سنت نہیں کہتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ ثرید کھانا سنت ہے، تو یہ سنت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں سنت عادت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو سکھانے نہیں آئے تھے کہ لوگ ثرید کھانا شروع کر دیں، اور چنانچہ مسلمان اس پر عمل کیے۔ آج دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں سکھاتا ہے لوگوں کو کہ ثرید کیسے پکتی ہے، کیسے کھائی جاتی ہے، لیکن سارے مسلمان آپ کو سکھائیں گے کہ سلام کہو، انشاءاللہ کہو، الحمدللہ کہو، اتنی سنت ہے، اس کو پڑھو، کیونکہ یہ چیزیں سنت ہیں۔ سنت جو ہے سیکھی سکھائی جاتی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بہت سے کام کیے ہیں جن کا تعلق قرآن سے، ہدایت سے نہیں ہے، ان کو ہم اس طرح سیکھتے سکھاتے نہیں ہیں۔ تو اس کو یہ جو ہے ایک الگ ہے، سنت سے الگ چیز ہے۔ اسی طرح سے حدیث کی بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے شمائل کا باب ہوتا ہے۔ شمائل ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات واضح ہوں، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ چلتے کس طرح سے تھے، اور بعض چیزیں جو آپ سے خاص متعلق ہوتی ہیں اس کو شمائل کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ ساری چیزیں اخذ کی۔ انہوں نے سنت بھی اخذ کی جو سنت ہدا تھی، انہوں نے وہ سنتیں بھی لیں جو سنت ہدا نہیں تھی، عادت تھی۔ حضور صاحب کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، ان سب چیزوں کو بھی محفوظ کیا۔ اسی طرح آپ کے شمائل کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ کیا۔ محفوظ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ عام طور سے مستشقین ہیں یا دوسرے بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ اسلام میں جو حدیثیں ہیں یہ 200 سال کے بعد مدون ہوئی، کوئی کچھ اور بتاتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو شروع سے محفوظ کرنے کے دو طریقے تھے صحابہ کرام کے، ایک تو یاد کر کے، زبانی یاد کر کے، اور دوسرے لکھ کر کے۔ تو لکھنا بھی اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا، اور اس کی بے شمار روایتیں ہیں، اور صحابہ کرام کے بڑے بڑے صحیفے تھے، چند ایک کے نام میں بتا دوں گا۔ سب سے پہلے بات ہے حفظ پر۔ عربوں کا حافظہ بڑا قوی تھا، وہ اپنی چیزیں زبانی یاد کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایک بات ایک مرتبہ سنتے تھے، لمبے لمبے قصیدے، اور ان کو زبان یاد ہو جاتے تھے۔ صاحب یعنی عرب، آج کل تو ہمارے ہاں کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا نسب نامہ کیا ہے۔ عربوں کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اپنے نسب نامے یاد کرتے تھے کہ میں فلاں کے بیٹا ہوں، وہ فلاں کے بیٹا، وہ فلاں بیٹا آدم علیہ السلام تک۔ اس لیے عربوں کو کبھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ آدم کی اولاد ہیں، لیکن جن قوموں کے نسب نامے محفوظ نہیں رہے ان کو شبہ ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہتے ہیں، تو ظاہر جب آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، باپ کا باپ کون ہے، تو اس کو یہ شبہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن عربوں کی شبہ نہیں ہوا کیونکہ ان کو پورا نسب نامہ محفوظ تھا، بلکہ ان کے یہاں تو اونٹوں کا نسب نامے بھی محفوظ تھے، گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد کرتے تھے۔ تو بڑی زبردست یادداشت تھی، لمبے لمبے قصیدے یاد کرتے تھے۔ آج لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہے،
لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کا مشہور بادشاہ ہے اکبر. وہ خود ان پڑھ تھا، لیکن یہ کہ اس کی بڑی خوبیاں تھیں اور کچھ خرابیاں بھی اس کے اندر تھیں. تو اس کی خوبیوں میں سے ایک تھی کہ اس نے علم کی حوصلہ افزائی کی. اس کے زمانے میں بڑے بڑے شعراء ایران سے اور دوسرے علاقوں سے آئے اور ان کو انعامات ملے اور ہندوستان کو بڑی ترقی ملی ان علماء اور شعراء کے آنے سے. ایک شاعر تھا عرفی شیرازی، وہ بھی آیا. تو واقعہ یہ ہے کہ اکبر کے دربار میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. واقعہ اکبر کو سلطنت چلانا آسان نہیں تھا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اور اس میں خاص طور سے یہ دو بھائی جو ہے فیضی جو ہے یہ جس نے تفسیر لکھی ہے بغیر نقطوں والی سوات ہاں پوری تفسیر لکھی ہے، اس میں کوئی بھی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس میں کسی حرف پر نقطہ ہو. یہ بڑی بڑی مہارت کا کام ہے. اور اس کا بھائی تھا. تو یہ دونوں لوگ جو ہے کافی آگے تھے. تو اس دربار میں چھائے رہتے تھے. جب بھی کوئی شاعر آتا تھا تو ان کو اشعار ایک ہی مرتبہ سنا یاد ہو جاتے تھے. تو شاعر جب پورا قصیدہ پڑھ لیتا اور انعام کا طالب ہوتا تو ان میں سے کوئی کہتا کہ یہ تو تمہارا قصیدہ ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے ہی معلوم ہے، اور پورا قصیدہ جو ہے شروع سے سنا دیتے. ایک مرتبہ سننے کے بعد لمبے لمبے قصیدے 100 اشعار سنا دیتے. شعراء بڑے پریشان تھے. عرفی شیرازی جب آیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں پر یہ ہونے والا ہے کہ اس کے اشعار یاد کر کے یہ لوگ سنا دیں گے. تو اس نے کیا کہ قصیدہ اپنا جو پڑھا اکبر کی تعریف میں تو آدھا پڑھا اور رک گیا. اکبر نے کہا کہ پورا قصیدہ سناؤ. اس نے کہا کہ پورا تو آپ کے وزراء کو معلوم ہے، وہ پورا سنا دیں گے. اچھا، یہ لوگ وہ سناتے تھے جو ان کو جو سنتے تھے، جب سنا ہی نہیں تو کہاں سنائیں گے. تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ ایک مرتبہ سن کر کے پورا قصیدہ یاد کر لیتے تھے. ہمارے استاد تھے ندوے میں مولانا ابو عرفان ندوی رحمۃ اللہ جو پوری کے تھے، اور ان کا حافظہ بڑا زبردست تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے کلاس میں ہم لوگوں سے کہا یہ کہ تم لوگ کسی شعر کا پہلا مصرع پڑھو یا آدھا پڑھو اور میں پورا کر دوں گا. اور ہمارے کلاس میں 50 طلباء تھے، سب لوگوں کا امتحان لیا. جو کچھ بھی ہم لوگ پڑھتے تھے وہ اسے پورا کر دیتے تھے. تو بعض لوگوں کا حافظہ ایسے ہوتے ہیں. تو عربوں کا حافظہ خاص طور سے جب کہ لکھنے والے لوگ تھے نہیں تو بڑا مضبوط تھا، لمبی لمبی نظمیں یاد رہتی تھیں. اسلام سے تو ان کو دلی تعلق تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو محبت تھی اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات انہوں نے زبان یاد کر لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لمبی لمبی حدیثیں ہیں اور اسی طرح سناتی تھی. تو اس طرح سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، آپ کے مغازی کو اور آپ کے جو حجۃ الوداع کی لمبی حدیث ہے، اسی طرح سے اور بھی جو دوسری آثار قیامت کی حدیثیں لمبی لمبی ہیں اور جو چھوٹی بھی ہیں، سب ان لوگوں نے یاد کی. ان میں سے ظاہر کے درجات متفاوت تھے. کچھ لوگ بہت آگے تھے یاد کرنے میں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یادداشت میں یہ لوگ بہت آگے تھے. کچھ لوگ لکھتے بھی تھے. شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی ممانعت کر دی تھی، کیونکہ آپ کو شبہ یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن کو اور میری حدیثوں کو خلط مت نہ کر دیں. تو آپ نے منع کر دیا تھا. لیکن جب آپ پر واضح ہوگا کہ قرآن شریف کا اسلوب بالکل الگ ہے اور قرآن شریف سے کوئی چیز خلط مت نہیں سکتی ہے، تو پھر آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی. چنانچہ آپ نے ایک یمنی صحابی ہیں ابو شاہ، ان کو مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ان کو حدیث یاد نہیں تھی. تو آپ نے کہہ دیا کہ اکتبوا لابی شاہن، ان کے لیے حدیث لکھ دو. اور لوگوں کے لیے بھی تو بہت صحابہ کرام لکھے. اس میں سے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، انہوں نے ساری حدیثیں لکھی اور اس کا نام رکھا تھا الصحیفہ الصادقہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کو مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں معلوم ہیں سوائے عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے، کیونکہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس جو حدیثیں لکھی ہوئی تھیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں زیادہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں آج تو رق وغیرہ کے ساتھ 7,000 قریب ہیں. تو کم سے کم اتنی ان کی بھی ہوں گی. تو اس کا مطلب ساری حدیثیں لوگوں نے لکھی ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں لکھی، ان کے شاگردوں نے بہت سے صحیفے تیار کیے. حمام بن منبہ نے اور بہت سے لوگ تیار کیے. ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ کی حدیث لکھی گئی. حضرت جابر کی حدیثیں صحیفے میں تھی اور وہ صحیفہ پڑھا جاتا تھا. ایک امام ہے قتادہ ابن دعامہ سدوسی جو نابینا تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ قرآن شریف ہاتھ میں لو اور میں تمہیں سورہ بقرہ سناتا ہوں، سنو. تو انہوں نے پورے سورہ بقرہ سنائی. پھر اپنے شاگرد سے کہا کیا میں نے کسی حرف میں کوئی غلطی کی؟ شاگرد نے کہا نہیں، کوئی غلطی نہیں، بالکل آپ نے صحیح سے سنایا. تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے لوگوں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا پورا صحیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا.
پھر مجھے وہ ایسے ہی صحیفہ یاد تھا جیسے مجھے سورہ بقرہ یاد ہے. ایک مرتبہ سننے کے بعد تقریباً 400 حدیثیں اس طرح یاد تھیں جیسے سورہ بقرہ یاد ہوتی ہے. تو اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی بازار جاتے تھے تو پہلے اپنی حدیثوں کا ایک مرتبہ مذاکرہ کر لیتے تھے تاکہ راستے میں کوئی پوچھے تو کوئی غلطی نہ کر دیں. تو صحابہ کرام نے ان حدیثوں کو زبانی بھی یاد کیا اور لکھ کر کے بھی یاد کیا. صحابہ کرام کے بعد جب دوسری نسل آئی تو ان کا کام بڑھ گیا. صحابہ کرام کام آسان تھا, جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے دیکھتے اس پر عمل کرتے. دوسری نسل کا کام بڑھ گیا. ان کو پہلے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, خبر کیا ہے, حدیث کیا ہے, پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے. تو پھر یہاں سے حدیث کا سلسلہ شروع ہوا. حدیث کے معنی کیا ہے؟ سنت کی روایت کرنا. جو آپ کی سنت ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا, اس کو نقل کرنا. اس کو خبر بھی کہتے ہیں. تو خبر و حدیث میں کہتے ہیں حدثنا اخبرنا, یعنی فلاں شخص نے ہم کو یہ رپورٹ دی, فلاں شخص نے ہم کو خبر دی. تو حدیث کہیں یا خبر کہیں, دونوں کے معنی کیا ہے؟ وہ سنتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. صحابہ کرام کے بعد تابعین نے لیا, تابعین کے بعد ان کے شاگردوں نے, ان کے شاگردوں میں ان کے شاگردوں نے, یہ سارے لوگوں نے نقل کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. حدیث میں وہ ساری چیزیں آئیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں, سنت الہدا. اسی طرح وہ چیزیں بھی آئیں جو سنت العادہ ہیں, کہ آپ کیا کھاتے تھے. شمائل بھی آئیں, مغازی بھی آئی, جتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھیں سب نقل کی گئیں. کیوں؟ کیونکہ سب کا فائدہ ہے. جب آپ حدیث پڑھتے تو یہ معلوم کرنا کہ یہ کب غزوہ کیا ہوا, جہاد کب ہوا, فلاں کیا تھا, یہ حالات جو ہیں یہ سیاق فراہم کرتے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے. اگر صحابہ کرام ان حالات کو نقل نہ کرتے تو آج ہمیں بہت سے حدیثوں کا سیاق و سباق نہ معلوم ہوتا. تو سنت جو ہے یہ تو ہے جس پر عمل کرنا ہے, لیکن سنت کے علاوہ صحابہ کرام جو اور چیزیں نقل کی ہیں وہ سنت کا سیاق ہے, وہ بھی اتنا ہی اہم ہے. اس لیے بعد کے مصنفین امام بخاری وغیرہ نے صرف سنت پر اکتفا نہیں کیا ہے, بلکہ سنت کے ساتھ وہ ساری چیز جو صحابہ کرام سے مروی ہوئی سب کو نقل کیا ہے. تو یہ بات آپ دھیان رکھتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. تو پہلے میں نے آپ کو بتایا سنت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو یا آپ کے اس قول کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بیان کے طریقے پر کیا ہے, جس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. شمائل کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص چیزوں کو, آپ کی عبادت کیا تھی, آپ کا جو کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا, جو چیزیں آپ کے ساتھ خاص جس سے آپ کی پہچان ہو, ان کو کیا کہتے ہیں؟ شمائل کہتے ہیں. اور حدیث کہتے ہیں ان سب چیزوں کو نقل کرنے کو. یہ چیزیں نقل کی گئی تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. صحابہ کرام میں جو لوگ حدیث کے سلسلے مشہور ہوئے وہ تو خلفائے راشدین ہیں, پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما. یہ اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خاص طور سے حدیثوں کو نقل کیا ہے. ان کے بعد تابعین کا دور آیا. تابعین میں کچھ لوگ کبار تابعین ہیں, اونچے درجے کے, بہت ہی سینئر لوگ ہیں, جو صحابہ کے میں بعض وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیدا ہو گئے تھے. تو تابعین کو ہم لوگ 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں: کبار تابعین, اوساط تابعین اور صغار تابعین. تو کبار تابعین میں کون لوگ ہیں؟ جیسے کوفہ میں علقمہ اور اسود تھے جو عبداللہ مسعود اللہ عنہ کے شاگرد تھے. حنفی مذہب جو ہے انہیں کے واسطے جاتا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حماد بن سلیمان کے, حماد شاگرد ہیں ابراہیم نخعی کے, ابراہیم شاگرد ہیں علقمہ اور اسود کے, علقمہ اور اسود شاگرد عبداللہ مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دوسرے صحابہ کرام کے. تو کبار تابعین میں کون لوگ ہیں؟ کوفہ میں علقمہ اور اسود ہیں. کبار تابعین میں مدینے میں کون لوگ ہیں؟ امام سعید مسیب ہیں, عروہ بن زبیر ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے جو صحابہ کرام کے خلفاء راشدین کے زمانے میں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر کے زمانے میں موجود تھے, حضرت عثمان کے زمانے میں, یہ کبار تابعین ہیں. ان کے بعد دوسری نسل تابعین کی جو ان کو ہم کہتے ہیں متوسط تابعین, جیسے امام محمد بن سیرین, امام حسن بصری. یہ لوگ کیا ہیں؟ متوسط تابعین ہیں. انہوں نے ان سے اخذ کیا. اس کے بعد آتی ہے ایک نسل صغار تابعین کی, چھوٹے تابعین کی. چھوٹے تابعین جب آئے ہیں تو یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی نقل و حرکت بڑھی ہے, علم کے لیے سفر کرنا شروع کیا, لوگوں نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا ہے. تو ایک بالکل دوسرا علمی ماحول پورے عالم اسلام میں پیدا ہو گیا تھا صغار تابعین کے زمانے میں. کہ جو ہے جو آدمی اگر مدینے میں ہے تو مدینے سے مکے جاتا ہے, کوفہ جاتا ہے, بصرہ جاتا ہے, وہاں سے حدیثیں اخذ کرتا ہے, ان کو جمع کرتا ہے. کوفے کا انسان جو ہے مکہ جا رہا ہے, مدینے جا رہا ہے, لوگ حدیثیں اخذ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, تو لوگ اساتذہ کی تعداد بڑھی. تو صغار تابعین بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. 6 لوگ وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ حدیثوں کا عام طور سے دار و مدار انہی پر ہے.
وہ مدار حدیث ہے، 6 لوگوں پر حدیثیں گھومتی پھرتی ہیں۔ امام علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 لوگ ہیں صغار تابعین میں سے جن پر حدیثوں کا دار و مدار ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر امام زہری ہیں، امام محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، جن کا انتقال ہوا سن 124 سے 125 ہجری میں۔ یہ جو ہیں سب سے بڑے ہیں، اعلم التابعین، سارے تابعین میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں مدار حدیث، مدار حدیث میں سب سے اونچے کون ہیں؟ امام ابن شہاب الزہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری۔ تو ان کو یاد رکھیے، بڑی اہم شخصیت ہے۔ صحیح بات یہ کہ حدیث میں ان کا وہی مقام ہے تابعین میں جو صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لیے مستشرقین نے پوری کوشش کی ہے ان دونوں کو مجروح کرنے کی، حضرت ابو ہریرہ کو اور ابن شہاب زہری کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مجروح کر دیں گے ساری حدیثیں گر جائیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور مجروح کرنا کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو ان 6 لوگوں میں سب سے اونچے کون ہیں؟ امام زہری، امام محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری۔ دوسرے ہیں امام عمرو بن دینار، عمرو بن دینار، یہ بھی بہت زبردست مکہ مکرمہ میں تھے اور بڑے پائے کے عالم ہیں اور حدیثیں ہر جگہ پر ہیں۔ تو دوسرے ہیں جن کو مدار حدیث کا تو 2 لوگ یہ کیا ہیں؟ یہ حجاز میں ہیں، زہری اور عمرو بن دینار۔ 2 لوگ ہیں بصرہ میں، ایک ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر، یحییٰ ابن ابی کثیر، اور دوسرے قتادہ ابن دعامہ السدوسی۔ قتادہ جو ہے نابینا تھے، قتادہ حدیث کے عالم تھے، فقہ کے عالم تھے، تاریخ کے عالم تھے، تفسیر کے، 4 علوم کے ماہر تھے قتادہ، حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے، تاریخ کے۔ حدیث کتاب ان کی روایتیں ہیں، فقہ میں ان کے فتوے موجود ہیں، تفسیر میں طبری وغیرہ میں ان کی روایتیں ہیں، تاریخ طبری میں ان کی روایتیں ہیں۔ نابینا انسان لیکن 4 علوم کے ماہر، 4 معلمہ تھے قتادہ، اور سب زبانی ان کو یاد تھا۔ جب وہ مدینہ منورہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور امام سعید مسیب کے پاس پڑھنے گئے تو 3 دن ان سے ان حدیث حفظ کی۔ چوتھے دن سعید مسیب نے ان کے سینے پر دھکا مکہ مارا زور سے اور کہا کہ اے نابینا آدمی، تم مجھ کو چھوڑ دو، فقد نزفتنی، تم نے میری ساری حدیثیں مجھ سے لے لی ہیں، سب کچھ میرا چوس لیا ہے، کچھ بچا ہی نہیں۔ تو 3 دن کے اندر انہوں نے امام سعید کا سارا علم اخذ کر لیا، یہ ان کا حال تھا۔ تو بہرحال چوتھے آدمی ہے قتادہ بن دعامہ السدوسی۔ 2 لوگ کوفہ میں ہیں، ایک ہے امام ابو اسحاق السبیعی اور دوسرے ہیں سلیمان بن مہران العامش۔ تو یہ 6 لوگ ہیں جو صغار تابعین میں جو حدیثوں کا مدار ہیں۔ 2 حجاز میں ابن شہاب زہری اور عمرو بن دینار، 2 بصرہ میں یحییٰ بن ابی کثیر اور سلیمان بن مہران العامش، 2 کوفہ میں ابو اسحاق السبیعی اور اعمش۔ 6 لوگ ہیں۔ تو حدیثیں عام طور سے ان 6 لوگوں پر گھومتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک الزام لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیثیں کم آتی تھی۔ میں نے کتاب لکھی انگریزی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح اور ان کا جو علمی کارنامہ، فقہی کارنامہ، اس پر لکھا ہے، اور وہ الحمدللہ یہاں پر یونیورسٹی وغیرہ جہاں پڑھائی جاتی ہے، وہ چھوٹی سے زیادہ بڑی نہیں ہے، تو 100 صفحے کی کتاب ہوگی، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، حنفی مسئلہ کا پورا ارتقاء وغیرہ نقل کیا ہے میں نے۔ تو میں نے یہ دکھایا کہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں۔ اب دیکھیے 6 لوگ حدیث کے دار و مدار ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ان سب سے حدیث لی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اعمش سے پڑھا، ابو اسحاق سبیعی سے پڑھا، بصرہ جا کر یحییٰ بن ابی کثیر سے لیا، قتادہ سے لیا، پھر مکے جا کر کے عمرو دینار سے، مدینے جا کر کے زہری سے، سب کے سب ان کے استاد ہیں، سب سے انہوں نے حدیث حفظ کی ہے۔ امام مالک نے ان 6 میں سے کس سے لیا ہے؟ صرف زہری سے۔ امام مالک نے 6 مدار حدیث میں سے صرف امام زہری سے حدیث حفظ کی۔ امام مالک کی کوئی روایت نہیں ہے عمرو دینار سے، امام مالک کی کوئی حدیث نہیں ہے ابن ابی کثیر قتادہ سے، امام مالک کی کوئی حدیث نہیں ابو اسحاق السبیعی اور اعمش سے۔ امام مالک کے پاس حدیثیں کس کی ہیں؟ ان 6 میں سے صرف زہری کی ہیں۔ امام مالک پر لوگ الزام نہیں لگاتے اور امام ابو حنیفہ پر الزام لگاتے، ہر ایک امام صاحب نے ان سب سے لیا ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ امام مالک نے حدیث کی روایت کو اپنا طریقہ بنایا، امام ابو حنیفہ کسی اور کام مشغول تھے، تو روایتیں انہوں نے طے نہیں کی ہیں، لیکن علم ان کو سب کا تھا، ساری حدیثیں ان کو معلوم تھے، جہاں جاتے تھے اور سب سے انہوں نے لیا ہے۔ تو حدیث میں ان کے جو شیوخ ہیں وہ ان سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ 6 لوگ ہیں جو مدار حدیث، ان کا نام آپ لوگ یاد رکھیے، اگر کسی صحیح سند میں ان کے نام نہ ہوں تو مشکوکی معاملہ رہے گا، کیونکہ انہی 6 لوگوں پر حدیثوں کا دار و مدار ہیں۔ ان کے بعد جو لوگ حدیث کے بڑے بڑے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک مدینہ منورہ میں ہیں، امام سفیان بن عیینہ مکہ مکرمہ میں ہیں، سفیان ثوری کوفہ میں،
شعبہ بصرہ میں، ابو عوانہ واسط میں، یہ سب لوگ ہیں جو کہ حدیث کا ائمہ کبار ہیں، جنہوں نے حدیث کو محفوظ کیا، سفر کیا، یاد کیا. ان کا حافظہ زبردست تھا. سفیان ثوری خاص طور سے لمبی لمبی حدیثیں کئی سو کی زبان سے ہوتی. سفیان ثوری کتاب سے پڑھاتے نہیں تھے، ہزاروں حدیثیں سب زبانی یاد تھی. لوگ کہتے تھے کہ ان کو لکھ لیجیے اور پھر ان سے پوچھ لیجیے، وہ پورے حدیثیں اسی طرح سنا دیا کرتے تھے. سفیان ثوری، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، امام مالک سے چھوٹے تھے. امام مالک کی پیدائش سن 93 میں اور سفیان ثوری کی پیدائش سن 97 میں، تو تقریباً 4-5 سال مالک سے چھوٹے تھے. امام مالک کہتے ہیں کہ پہلے جب لوگ عراق سے آیا کرتے تھے تو کپڑے لایا کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت ہوتی تھی. لیکن اب جب لوگ کوفہ سے آتے ہیں تو سفیان ثوری کو لے کر کے آتے ہیں، ان کا نام لے کر کے آتے ہیں. اتنے مشہور ہو گئے تھے ان کے حدیث مشہور. بہرحال تو یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی نام ہیں، ان کو آپ یاد کیجیے، ان کے سوانے پڑھیے، ان کی سیرتیں پڑھیے اور ان کی طرح بننے کی کوشش کیجیے. ان کے بعد حدیث کا جو علم آیا ہے، ایک دوسری نسل آئی جس میں خاص طور سے بڑے لوگوں میں سے جو ہیں ان کے شاگرد ہی لوگ ہیں، ان لوگوں کے امام وکیم جراح، ابو نعیم الفضل میں دکین، اسی طرح سے یحییٰ بن سعید القطان بہت بڑے امام ہیں، پھر ہیں عبد الرحمن مہدی. تو یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے حدیث کو اخذ کیا. پھر اس زمانہ وہ ہے جب لوگوں نے حدیثوں کی علتیں تلاش کرنا شروع کی، حدیثوں کے مسائل تلاش کرنا شروع کیے، رجال کا علم بڑھا ہے، تو حدیث سے متعلق اور بہت سے علوم اس زمانے پیدا ہوئے اور لوگ اس میں ماہر ہونا شروع ہو گئے. پھر ان کے بعد مصنفین کا زمانہ آتا ہے، جو بڑے مشہور مصنفین ہوئے ہیں. تو کوفہ میں تھے امام ابو بکر بن ابی شیبہ، بغداد میں تھے یحییٰ بن معین، بصرہ میں علی المدینی، اور بغداد ہی میں احمد بن حنبل. تو یہ 4 لوگ بڑے مشہور ہوئے. ابو بکر بن شیبہ ان کی مصنف ہیں، آج بھی دیکھ لی ان کے علم کی گواہ ہے. اور بصرہ میں تھے علی المدینی. علی المدینی ان 4 میں ممتاز ہیں. علی المدینی یہی نہیں کہ حدیث کے عالم ہیں، حدیثوں کو بار بار لکھتے تھے، حدیثوں کی کمزوریوں سے واقف ہیں. یہاں تک کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جب علی مدینی لیٹے ہوتے تھے تو ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے حدیث کے. تو علی مدینی جو ہے اس میں بڑے ممتاز ہیں. اور علی مدینی نے یقظ کیا ہے، علم اخذ کیا ہے یحییٰ القطان وغیرہ سے. اور علی مدینی کو سفیان بن عیینہ کہتے تھے حجۃ الوادی، اور ان کے بڑے لقب، بڑی اہم شخصیت ہے. تو یہ لوگ ہیں ہم. ان کے بعد یہ علم آیا ہے امام بخاری، امام ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں امام مسلم وغیرہ کے پاس. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حقیقتاً جو حدیث کی گہرائی ہے وہ علی ابن مدینی کی دین ہے، انہی سے لیا ہے. امام بخاری خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے نیچا نہیں سمجھا سوائے علی مدینی کے، ان کے سامنے میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے سمجھا. تو یہ طریقہ جو جس طرح سے حدیثیں محفوظ کی گئی، ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حدیثیں شیوخ کے پاس پڑھنے سے پہلے اس کو نقل کرتے تھے. یہ نہیں کہ بھائی پہنچ گئے بغیر تیاری کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شیوخ کے شیخ کے پاس جاتے پہلے اس کی حدیثیں پڑھتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچتا تھا تو میں اس شیخ سے کہتا کہ اپنی جو کتاب وہ نکال کر لاؤ. شیخ اپنی کتاب نکال کر لاتے، اس کا مقابلہ کرتا، شیخ سے پوچھتا کہ آپ نے فلاں شیخ سے کب حدیثیں لکھی ہیں، کون سا زمانہ تھا، کیا وقت تھا، ساری باتیں لکھتا تھا، تب میں موازنہ کرتا تھا. تو حدیثوں کے لکھنے کا بڑا رواج تھا، لوگ لکھتے تھے تو پڑھتے. یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ حدیثیں سے زبانی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے. جتنے لوگ بھی جاتے تھے حدیثیں پڑھنے پہلے اس کو لکھ لیا کرتے تھے. وہ زمانے وراقین تھے جو حدیثوں کاپی کیا کرتے، لکھا کرتے تھے، لوگ ان سے خریدتے تھے، وہ بیچا کرتے تھے، پھر لوگ ان کا مقابلہ کرتے تھے. تو حدیثوں کا اس طرح سے پورا بڑا کاروبار تھا جو ہر طرح سے حدیث کے اشاعت کا پھیلا ہوا تھا. تو پھر یہ لوگ آئے. پھر ان کے بعد امام ابو داؤد ہیں، ابو داؤد معاصر، ترمذی ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، ابن خزیمہ ہیں، نسائی ہیں. یہ لوگ پیدا ہوئے، ایک نئی نسل آئی، اور اس نسل میں نسائی سب سے اونچے ہیں. نسائی اور ابن خزیمہ یہ سب بڑے ممتاز ہیں علل وغیرہ میں. پھر اس کے بعد دارقطنی وغیرہ کا زمانہ آتا ہے. دارقطنی علل کے آخری آدمی. صحیح بات ہے کہ امام دارقطنی کے بعد علم العلل جو ہے ختم ہو گیا. اس کے بعد حدیثوں میں بڑی حد تک جو ہے ٹھہراؤ آ گیا، جمود پیدا ہو گیا، وہ سوچنے کا انداز نہیں رہا. البتہ یہ ہے کہ درمیان میں اچھے شارحین پیدا ہوتے رہے اور رجال کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوتے رہے، جیسے بعد امام مزی ہیں تہذیب الکمال کے مصنف، اور یہ سارے لوگ، امام ذہبی وغیرہ. تو یہ لوگ پیدا ہوتے رہے، لیکن وہ جو بات تھی پہلے والی وہ بات رہی نہیں. تو آپ لوگ ان حضرات کے سوانے پڑھیے، اور سوانے میں بہت سی سوانے ہیں شروع سے لکھی گئی، امام بخاری کی تاریخ وغیرہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بعد کی کتابیں بڑی زیادہ جامع ہو گئی ہیں. تو آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ آپ خاص طور سے کتاب پڑھیں امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، جو فہارس کے ساتھ 25 جلدوں میں شائع ہوئی ہے.
اس کو ضرور پڑھیں, اس سے آپ کو حدیث کا ذوق پیدا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ سن 1991 جب میں آکسفورڈ آیا, یہاں کی لائبریری میں یہ کتاب تھی اور میرے پاس وقت بھی تھا, تو میں نے پوری کتاب پڑھی اور اس کے بعد سے بار بار پڑھتا رہا. اپنے گھر سے جب یونیورسٹی جاتا تھا تو راستے میں چلتے ہوئے پڑھتا رہتا تھا, آتے ہوئے پڑھتا, راستے میں پڑھتا تھا, یہاں تک یہ آکسفورڈ مشہور ہو گیا تھا کہ میں ہر وقت چلتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں. تو وہی کتاب سے سیر اعلام النبلاء, اس کو تقریباً بار بار پڑھا, یہاں تک کہ زبانی یاد ہو گئی. تو اس کو جو ہے آپ لوگ پڑھیے, اس سے آپ لوگ کو حدیث کا ذوق پیدا ہوگا. سیر اعلام النبلاء, اس کے نسخے حاصل کیجیے. اور آج کل تو ہر چیز آن لائن ہے. اور دوسرے خاص طور سے ان کتابوں کے متعلق جو آپ پڑھیں گے, تہذیب الکمال بڑی اہم ہے امام مزی کی. تو یہ دو کتابیں اگر رجال کی آپ لوگ دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. مشکات کے بعد شاید یہ مرحلہ آئے. تو بہرحال یہ تو مصنفین کا بتایا میں نے کہ امام بخاری وغیرہ. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, اپنی ساری سند بیان کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مثلا حدیث انما الاعمال بالنیات روایت کرتے ہیں حمیدی سے, حمیدی روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے, سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے, یحییٰ روایت کرتے ہیں محمد ابراہیم التیمی سے, تیمی روایت کرتے ہیں علقمہ بن وقاص اللیثی سے, علقمہ روایت کرتے ہیں عمر الخطاب سے. تو یہ 6 نام ہو گئے. بخاری اپنی پوری سند بیان کرتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حدیث کتنی کس مقام کی, کون رول روایت کرنے والے ہیں. حدیث متصل ہے, ہر راوی کتنا اونچا ہے عدالت میں اور اپنے ضبط میں, کتنا اونچا اس کا مقام ہے. اسی طرح حدیث کا مقام متعین ہوتا ہے. حدیث کی جو صحت اور کمزوری کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ روایت کرنے والوں پر ہے. روایت کرنے والے اگر اونچی صفات کے حامل ہوں گے تو حدیث بڑی اونچی ہوگی. اس لیے بہت سی حدیث کی سندیں ایسی جن کو محدثین کہتے ہیں اصح الاسانید. مثلا سفیان ثوری کی روایت منصور سے, منصور ابن المعتمر, اور منصور کے روایت ابراہیم نخعی سے, ابراہیم نخعی کے علقمہ سے, علقمہ کے عبداللہ مسعود سے, اور عبداللہ مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس روایت سند کو دنیا میں لوگ کہتے ہیں سب سے اونچی سند ہے. بعض محدثین کہتے تھے سند ایسی ہے کہ تم پردہ اٹھا دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو گے, اتنی اونچی سند ہے. امام بخاری کہتے ہیں مالک عن نافع عن عمر, یہ بڑی اونچی سند ہے, اور اس کو سنہری سند کہتے ہیں. تو اس طرح کی تو حدیثوں میں جو سندیں آتی ہیں اس سے متعین ہوتا درجہ کہ کس پائے کی ہے, کتنے درجے کی ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اس لیے آپ کو رجال کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور اہم بات یہ ہے کہ حدیثیں انہی کی لینی چاہیے جو لوگ طلب میں مشہور تھے, جو علماء کے پاس آتے تھے, پڑھتے تھے, محنت کرتے تھے. جب وہ لوگ روایت کرتے ہیں تب اس کا مقام ہوتا ہے. ابھی آپ کو اگر حساب کا علم حاصل کرنا ہو تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ جو حساب کا ماہر ہوگا, جو اپنے فن کا ماہر ہے. منطق پڑھنی ہو تو منطقی کے پاس جائیں گے, فقہ پڑھنی ہے تو کسی فقیہ کے پاس جائیں گے. تو اسی طرح حدیث پڑھنی ہے تو محدث کے, جو حدیث کا علم رکھتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی حدیث پڑھنے لگے, تو اسی لیے علم میں زوال آتا ہے. تو یہ لوگ اس طرح بہرحال, تو ان لوگوں نے حدیث کو سندوں کے ساتھ محفوظ رکھا. بعد میں یہ بات ذہن آئی لوگوں کی کہ بھائی یہ تو ظاہر ہے کہ یہ اونچا کام ہے. ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سندیں نہ ہوں, صرف متن ہو, اور پھر طلبہ ان کو پڑھیں, حدیث کے معنی اخذ کر لیں. اس کے بعد کا مرحلہ جو آئے تب بخاری, مسلم وغیرہ, ترمذی وغیرہ پڑھیں. تو اس کے لیے بہت سے کام ہوئے, بہت سے کتابیں لکھی گئیں. ان میں سے ایک باغوی نے مصابیح السنہ لکھی, اور پھر خطیب تبریزی نے آ کر کے اس پر اضافہ کیا, اور جو آپ کا اساتذہ وغیرہ بتائیں گے انشاءاللہ, تو پھر انہوں نے اس کو مشکات المصابیح بنا دیا. ہندوستان کے اندر اس کام کے لیے جو حدیث کتاب رائج تھی وہ تھی مشارق الانوار. مشارق الانوار جو ہے بخاری مسلم کی حدیثیں تھیں, اور وہ حروف تہجی کے لحاظ سے تھی. پہلے وہ حدیثیں جو علی سے شروع ہوتی ہیں, پھر جو با سے شروع ہوتی ہیں, پھر جو تا شروع ہوتی ہیں, ان کا یاد کرنا آسان تھا. صحیحین کی حدیثیں تھیں. تو ہندوستان کے جو بڑے بڑے مشائخ ہیں, شیخ نظام اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, ان سب لوگوں نے وہی نصاب پڑھا تھا. ان کو یہ کتاب دوانی یاد تھی. پھر بعد میں جس کو دل چاہتا, جس کا دل چاہتا وہ بخاری مسلم وغیرہ پڑھتا. بعد میں جب مشکات المصابیح جو ہے ہندوستان کے علماء کے سامنے آئی, تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ کتاب تو زبردست ہے, یہ تو مشارق الانوار سے بہتر ہے. تو پھر لوگوں نے اس کو نصاب میں داخل کر لیا, اور یہ نصاب کا حصہ بن گیا. اور صحیح بات یہ کہ ہندوستان کے اندر عالم ہونے کے لیے یہی کافی تھا. عالم کا جو نصاب ہندوستان میں رہا ہے وہ مشکات تک تھا. لوگ پڑھتے تھے, منطق پڑھتے تھے, فلسفہ پڑھتے تھے, حساب کی ساری چیزیں پڑھتے تھے, عربی زبان پڑھتے تھے. مشکات پڑھ لی, عالم ہو گئے. اس کے بعد جس آدمی کو حدیث کا زیادہ علم حاصل کرنا ہوتا تھا, پھر وہ خاص اساتذہ کے پاس جاتا. کوئی جا کسی بخاری پڑھ لیتا, ترمذی پڑھ لیتا, لیکن حدیث کا کوئی دورہ نہیں تھا. حدیث کا دورہ سب سے پہلے شروع کیا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور انہیں کے اثر سے دیوبند میں شروع ہوا. تو کئی اس کی حکمتیں تھیں. انہوں نے شروع کیا کہ ایک ہی سال میں حدیث کی ساری کتاب جو اہم کتابیں ہیں طلبہ کم سے کم قراءتاً سردن سن لیں. بخاری, مسلم, ترمذی. حالانکہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کو تفصیل سے پڑھاتے تھے, ترمذی بخاری کو اچھی طرح پڑھاتے تھے,
باقی اور کتابوں کا سرد کر دیا کرتے تھے. اور میں سوچتا ہوں کہ بڑی حکمت کی بات ہے. میں بھی اکثر نہیں کرتا ہوں کہ ترمذی اور بخاری شریف کو اچھی طرح پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی اور کتابوں کا کبھی کبھی لوگ بقرہ وغیرہ کر سرد کر لیتے ہیں. اب اس وقت وقت نہیں بتانے کا کہ ترمذی اور بخاری میں کیا خاص بات ہے. تو اگر اب کبھی آئندہ موقع یا وہ ترمذی شروع کریں گے بخاری شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. لیکن بہرحال یہ چیز اچھی تھی کہ ہے کہ مشکات جو ہے پڑھا دی جائے. مشکات کا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا حدیث کے جو معنی وہ ذہن میں آ جائیں گے. علماء کے اختلافات تھوڑے بہت آ جائیں گے کہ بھئی یہ حدیث پر امام شافعی کا عمل ہے, اس پر امام ابو حنیفہ کا عمل ہے, اس پر امام مالک کا عمل ہے, اور امام ابو حنیفہ کا عمل کسی اور حدیث پر ہے. تو یہ اختلافات وغیرہ اچھے نہیں. مجھے یاد ہے ندوے ہم لوگ تھے تو یہ سب چیزیں بہت ہی مشکاتیں پوری پڑھ لی گئی تھیں اور میں نوٹس تیار کرتا تھا. یہ صرف اساتذہ ہی سے نہیں بلکہ پھر جاتا تھا مشکات کی جو شرح ہے مرقات وغیرہ ان کو بھی دیکھتا تھا, پھر اس سے نوٹس تیار کرتا تھا اور ان کو زبان یاد کرتا تھا. تو اختلافات علماء کے ان کے دلائل جو ہیں یہ بخاری وغیرہ پڑھنے سے پہلے ہی یاد ہو گئے تھے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں یہ کہ مشکات استاد سے پڑھیں, کلاس جانے سے پہلے اس کی تیاری کریں, مطالعہ کریں, اعراب وغیرہ درست کریں, دیکھیں کہ شرح کون ہے. کوئی اگر آپ کو مرقات مل جائے مرقات لے لیں. آج کل تو ہر چیز آن لائن ہوتی ہے, تو جو حدیث پڑھیں اس کی مرقات شرح دیکھ لیں, اس کے نوٹس وغیرہ تیار کر لیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بہت سی چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم ہوگی. جب بخاری وغیرہ پڑھیں گے تو پھر اس مقام کی چیزیں یاد کریں گے, ورنہ پھر وہی چیزیں دہرائی جاتی رہتی ہیں تو صحیح نہیں ہے. پھر بخاری میں کیا کریں, آپ رجال کو دیکھیں, یہ دیکھیں گے کہ بخاری کا امتیاز کیا ہے, امام بخاری کی یہ حدیث اور حدیثوں سے کیوں ممتاز ہے, تو آپ کو اس کا موقع ملے گا. تو مشکات میں یہ ضروری ہے کہ آپ اچھی طرح مطالعہ کریں اور حدیث کے جو معانی ہیں اور ان میں جو علماء کے اختلافات ہیں تھوڑے بہت زیادہ یاد کرنا مشکل ہوگا, ان کو اچھی طرح یاد کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو مشکات کی اصل میں یہ اہمیت یہی ہے. اور اس میں جو ہے 3 فصلیں انہوں نے ہر عام طور سے رکھی. کتاب ہوتی ہے, کتاب ہوگی, کتاب کے بعد باب ہوگا, باب میں بالعموم 3 فصلیں ہوتی ہیں. پہلی فصل میں صحیحین کی حدیث ہوتی ہے, دوسری فصل میں صحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں کی خاص طور سے ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ماجہ اور ہم مسلم احمد وغیرہ کی, اور تیسری فصل میں وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو متعلقات باب ہیں. وہ صحیحین کی بھی ہوں گی اور دوسری بھی ہوں گی. بالعموم 3 فصلیں ہوتی ہیں, لیکن ظاہر کبھی کبھی 2 فصل ہو گئی, کبھی ایک ہی فصل ہو گئی, لیکن زیادہ تر جو ہے 3 فصلیں, اکثر جو کتاب میں 3 فصلیں انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں حدیث شروع کروں تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ کہ جب بھی حدیث پڑھ رہے ہوں تو مقصد یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو متاثر کر دیں, اپنے علم کا اظہار کریں, کیونکہ یہ چیز ہمیشہ غلط رہی ہے اور اس سے کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. حدیث کو جب پڑھیں تو اپنے لیے پڑھیں کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں, لیکن ہمارا ایک پیغمبر کی باتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں, تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے, ہم اس کی باتیں پڑھیں اور کیسے عمل کر کے نیک بن جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے مسلمانوں کو یہی دیا ہے کہ پیغمبر کی پیروی کریں. پیغمبر کی پیروی اسی وقت ہوگی جب آپ پیغمبر کے علم سے واقف ہوں, اور پیغمبر کو علم کیا ہے, قرآن ہے, اور قرآن کی جو شرح ہے حدیثوں میں یہ ہیں. ان کو اسی نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اس پر عمل کریں. پھر بعد میں ان کو پڑھانا ہے, عام کرنا, یہ دوسری ذمہ داری ہے جو کچھ لوگوں پر عائد ہوتی, سب پر نہیں عائد ہوتی, لیکن سب پر جو چیز عائد ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اتنا علم حاصل کرے کہ جس سے وہ پیغمبر کا پیروکار بن جائے, متبع بن جائے. تو یہ جو ہے ہمیشہ مستحضر ہونا چاہیے. اس لیے مناظرہ بازی, لڑائی جھگڑا کرنا, یہ سب چیزیں مایوس سمجھا جاتا ہے. اپنے علم کا اظہار نہ کرے, یہ نہ دکھائے کہ ہم جو ہے زیادہ صحیح ہیں, ہمارا مسلک زیادہ صحیح ہے, اس کا کوئی حاصل نہیں ہے کہ کہنا کہ حنفی. تو اس لیے درس میں یہ طریقہ کہ حنفی مسلک ہی سب سے اونچا مسلک ہے, یہ سب چیزوں سے کوئی فائدہ, اس سے سائے اس کے کہ پھر قوارض پیدا ہو, کوئی فائدہ نہیں. بلکہ یہ صاف صاف یہ کہہ دیں بھائی یہ حدیث امام حنیفہ کی دلیل ہے, فلاں حدیث امام شافعی کی دلیل ہے, اور ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور سب کی وجہ ہے, اور سب کو ثواب ملے گا. جو صحیح ہے اس کو 2 ثواب ملے گا, اور جس نے غلطی کی ہے چونکہ اس نے بھی محنت کی ہے اس کو 1 ثواب ملے گا. یہ کرے تو سارے ائمہ سے محبت کریں, سارے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں. تو کبھی بھی ائمہ کے درمیان جو ہے اس طرح کی تفریق نہ پیدا کرے. قرآن کریم میں پیغمبروں کے بارے میں تفریق کرنے سے منع کیا گیا. اسی طرح اداروں میں ہندوستان کے اندر ایک بہت برا رواج چل گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قاسمی ہے, تو کوئی کہتا ہے ہم ندوی ہے, تو کوئی کہتا ہے ہم مظاہری ہیں, کوئی کہتا ہے اصلاحی. تعارف کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے. قرآن کریم میں کہا کہ وہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قیامت کے روز کوئی آدمی جنت اس لیے نہیں جائے گا کوئی دیوبند سے فارغ ہے, ندوے سے فارغ ہے, اصلاح سے فارغ ہے, کسی اور مدرسے سے, وہ تو اپنے عمل پہ جائے گا. وہ چاہے کہیں سے فارغ نہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کہیں سے فارغ نہیں ہے, لیکن خدا کے جو سوالات ہیں ان پر پورا اترتا ہے, وہ جنت چلا جائے گا. اور ایک شخص ہو سکتا ہے ساری ڈگریاں لیے ہوئے ہو اور وہ خدا کے جواب پر سوال پر پورا نہ اترے, وہ جنت نہیں جائے گا. تو ان چکروں میں پڑھنا ہی بالکل فضول ہے, لغو ہے. ان سوالات پر توجہ مرکوز کریں جو اللہ میاں پوچھیں گے, ان سوالات پر توجہ نہ مرکوز کریں جو لوگ پوچھتے ہیں.
پھر لوگ تو یہ سب پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ قاسمیہ کے دیوبندی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں یہ سوال ہونے ہی والا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پوچھیں کہ آپ حنفی ہیں کہ مالکی ہیں شافعی کہ حنبلی ہیں. پھر مسالک سے فائدہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں لیکن ترجیح نہ کریں. ترجیح سے مقابلہ آرائی ہوتی ہے اور پھر قوارض پیدا ہوتی ہے. اور ہم چاہتے نہیں کہ ہندوستان کے اندر کہیں بھی مسلمانوں کے اندر تفریقہ پیدا ہو. اتحاد ضروری. اتحاد کے لیے ہر قربانی دینا چاہیے مسلمانوں کو کہ آپس میں اتحاد ہو. تو حدیثیں جب پڑھیں تو پھر قواریت نہ پیدا کریں بلکہ سارے ائمہ کا احترام کریں. میں نے ندوی میں تھا تو میں نے اصول الشاشی کی کوئی تحقیق کی تھی جو چھائے ہوئی وہاں سے بیروت سے اور ایک مکتوبہ بعد مجھ کو مل گیا تھا اس کی روشنی میں. تو میں نے اس میں یہی کیا کہ جس کا بھی نام امام شافعی کا نام آیا تو پورے احترام سے ان کی سوانح دے دی. امام حنیفہ کی پورے اہتمام سے, امام محمد کی پورے اہتمام سے, تاکہ طلباء کے اندر ان سارے ائمہ کی محبت پیدا ہو. یہ نہ رہے کہ امام حنیفہ ہمارے امام ہیں, امام شافعی غیروں کو نہیں. امام شافعی ہمارے امام ہیں, ہمارا کام انہوں نے کیا ہے. یہ ہے کہ کسی چیز ہم ان کو امام حنیفہ کو ترجیح دیتے ہیں لیکن بہت سی باتیں امام شافعی سے بھی لیں گے. اصول فقہ انہوں نے لکھی ہے, بہت سے کام انہوں نے کیے ہیں. تو یہ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ سارے ائمہ ہمارے امام ہیں. جیسے اساتذہ ہیں, آپ کسی استاد کی بات زیادہ مانتے ہیں لیکن دوسرے اساتذہ کا احترام کریں, سارے علماء کا احترام کریں. تو یہ انشاءاللہ اس سے آپ کے علم برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو امام بنا دے گا. جو لوگ امام نہیں بنتے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے, لڑتے رہتے ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں. انہیں چکروں پڑے تھے کہ ہم افضل ہیں, وہ فلاں افضل ہے. ان سب چکروں سے اپنے آپ کو نجات دینی چاہیے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سے نام دیکھے میں نے, تو اس میں بہت سی خواتین بھی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا یوسف صاحب جو ہیں بہت صحیح کام کر رہے ہیں. یہ تعلیم جو ہے مردوں اور عورتوں دونوں کا یکساں حق ہے اور دونوں کو دینا چاہیے. ہمارے اسلاف کی روایت یہ رہی ہے اور ہمیشہ اس لیے دیکھیں حتی عائشہ سے مرد بھی روایت کرتے ہیں, عورتیں بھی روایت کرتی ہیں. حتی ابو ہریرہ سے مرد بھی روایت کرتے ہیں, عورتیں بھی روایت کرتی ہیں. جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ان کے شاگرد مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. سب لوگ دوسرے روایت کرتے ہیں. اور حدیث جو عورتیں حدیث پڑھیں گی تو نیک بنیں گی, صالح بنیں گی, متقی بنیں گی. تو نسلوں کی نسلیں بدلیں گی. تو ان کو سارے مواقع فراہم کرنے چاہیے. تو الحمدللہ یہ خوشی ہے کہ عورتیں بھی موجود ہیں. میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں اور اس کی تھوڑا تشریح کر کے پھر تھوڑا سا 10-15 منٹ آپ کو دے دیں گے اگر کوئی سوال آپ کو ہو. بِأَسَانِيدِنَا إِلَى الإمام محي الدين البغوي رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ. تو محدثین جب کہتے ہیں متفق علیہ اس کے معنی ہوتے ہیں اتفق علیہ البخاری و مسلمون. جب حدیث جو ہے بخاری و مسلم دونوں میں ہو تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. چاہے اور یہ کتاب نہ ہو, ترمذی میں نہ ہو, ابو داؤد میں, تب بھی متفق علیہ کہتے ہیں. متفق علیہ کا معنی یہ نہیں کہ ساری کتابوں میں, 2 کتابوں میں ہونا کافی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیا ہوگی, متفق علیہ ہوگی. امام بغوی نے کیا ہے کہ یہ حدیث, امام بغوی حدیثوں کا متن کیا تھا, بعد میں خطیب تبریزی نے صحابہ کرام کا نام بڑھا دیا ہے. تو یہ اچھا ہے کہ صحابہ کرام کے الگ الگ حدیث ہم لوگ کو معلوم ہو. یہ حدیث کس کی ہے, عمر خطاب کی حدیث. نیات اور صحابہ کرام سے منقول ہے لیکن کوئی سند صحیح نہیں ہے. صحیح سند جو ہے صرف عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے اور ان سے روایت کی ایک ہی انسان نے, علقمہ بن وقاص اللیثی سے. اور علقمہ سے بھی ایک ہی راوی ہیں, محمد ابراہیم التیمی, اور ان سے بھی ایک ہی راوی یحییٰ بن سعید الانصاری. یحییٰ بن سعید الانصاری کے بعد یہ حدیث بہت پھیل گئی. سینکڑوں لوگوں نے سے روایت کی, امام حنیفہ نے, امام مالک نے, سفیان ثوری نے, اور سارے لوگوں نے سے روایت کی ہے. تو بڑی پھیل گئی ہے. تو بڑی اہم حدیث ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار حقیقتاً کیا ہے, نیت پر. جو آدمی نیت کرتا ہے نیت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز, ہر آدمی دیکھتا یہی ہے. کبھی اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ ڈالتے مارتے تو وہ برا نہیں مانتا, سمجھتا ہے کہ پیار و محبت سے, نیت پیار. لیکن کوئی اور دشمن کر دے تو آپ سمجھتے مار رہا ہے. ماں کبھی کوئی جملہ کہتی ہے کہ شریر, تو آپ کو مزہ آتا ہے کیونکہ اس کی نیت محبت کی ہے, پیار کی. وہ شریر کہتی ہے لیکن آپ کو مزہ ملتا ہے. اگر کوئی دوسرا آدمی آپ کو شریر کہتے تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں. تو یہ نیت جو ہے بڑی اہم چیز ہے. اصل میں نیت ہی عمل کا کے اٹھنے کا جگہ ہے. عمل وہیں سے پیدا ہوتا ہے. تو سب سے اہم چیز یہ کہ ہر چیز میں کیا ہے, نیت صحیح ہو چاہیے کہ ہم کر کیوں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد صحیح عمل. اس لیے قرآن شریف میں جو آیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے کہ تم میں کون وہ ہے جس کا عمل سب سے اچھا ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں سب سے اچھا عمل ہونے کی 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ نیت صحیح ہو, اللہ کے لیے ہو, اور دوسرے یہ کہ وہ سنت کے مطابق کیا گیا ہو. اگر یہ 2 شرطیں ہوں گی تب تو عمل اچھا ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو عمل خراب ہے.
یا نیت صحیح ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تب بھی اس میں نقص ہے. دونوں شرطیں ضروری ہے کہ نیت صحیح ہو اور عمل صحیح ہو. تو حدیث انما الاعمال بالنیات آپ کو نیت بتاتی ہے اور پوری کتاب کیا بتائے گی؟ سنت. تو اب جب مشکات شروع کریں کتاب الایمان سے تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا کہا. تو دونوں کو جمع کریں, آپ نیت صحیح کریں اور عمل صحیح کریں. اور اس کے بعد تفسیر بیان کی گئی ہے جو انشاءاللہ آپ کے اساتذہ آپ کو بیان کریں گے. لیکن نیت پر خاص توجہ کریں اور جب بھی کوئی کام کریں نیت پر کریں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے استاد شیخ مولانا ابو حسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی کمزوری یہ نہیں ہے کہ ان کی نیتیں خراب ہیں, بدنیتی ان کی خرابی نہیں ہے, ان کی خرابی بے نیتی ہے, نیت ہی نہیں کرتے, اچھے کام کرتے ہیں نیت ہی نہیں ہوتی. مسجد میں جاتے ہیں سیدھا پر پہلے داخل کرتے ہیں, سوچتے ہی نہیں کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے. نکلتے ہیں تو پہلے بائیں الٹا پاؤں نکالتے ہیں, یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ سنت ہے. کھانا کھاتے ہیں سیدھا سے کھاتے ہیں لیکن نیت ہی نہیں, استحضار ہی نہیں ہے. اگر وہ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں اور نیت کریں تو ثواب مل جائے. سنت جو ہے کوئی بھی عمل عبادت بنتا ہے نیت سے, نیت نہ ہو تو عمل عبادت نہیں بنتا ہے. تو ہر کام میں جو ہے ہمیشہ نیت کی عادت ڈالیں انشاءاللہ, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اب میں آپ لوگوں کو وقت دیتا ہوں, تقریباً ہمارے پاس ابھی 15 منٹ اور ہیں. 15 منٹ میں اگر آپ حضرات کو کوئی سوال, مولانا یوسف صاحب آپ کے شاگردوں کو جو لوگ بھی ہیں اگر کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, وہی 15 منٹ باقی ہے انشاءاللہ. آپ حضرات میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی سوال کرے. یہ کہا جاتا ہے کہ علم وہ ہے جو آپ نے سمجھا ہے, اگر آپ نے سمجھا نہیں تو علم نہیں ہے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے پڑھانا اس کو کہتے ہیں جس میں استاد سمجھائے, اگر استاد سمجھا نہیں سکتا تو پڑھانے والا نہیں ہے. تو جو چیز سمجھائی نہیں گئی وہ پڑھائی نہیں گئی, اور جو چیز سمجھی نہیں گئی وہ پڑھی نہیں گئی. تو آپ کا علم وہی ہے جو آپ نے سمجھا ہے, اور استاد کا پڑھانا وہی ہے جو اس نے سمجھایا ہے. تو ہر بات ہمیشہ سمجھنے کو اور لکھا کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ لکھنے کی عادت ڈالیں. آمش کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابراہیم نخعی سے کہا کہ کیا بات ہے, آپ حدیث بیان کرتے ہیں, آپ حدیثیں مختصر ہوتی ہیں, اور سالم ابن الجعد وہ آپ ہی کے ہم عصر ہیں, وہ روایت بیان کرتے ہیں تو ان کی حدیثیں لمبی ہوتی ہیں, یہ فرق کیوں ہے؟ تو ابراہیم نخعی نے کہا بات یہ ہے کہ سالم جو ہے لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. یہ چیز ہے کہ لکھنا, لکھنے سے یہ تو لکھنا پھر مذاکرہ کرنا. ابراہیم نصاد زہری, امام زہری کے ہم عصر, ان کے لڑکے کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کہ بما فاقکم زہری, امام زہری کیسے آپ لوگ سے آگے نکل گئے, حالانکہ پڑھنے تو ساتھی تھے. زہری کہتے ہیں کیسے اتنے آگے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا بات ہے کہ امام زہری جب کلاس میں آتے تھے تو سب سے آگے بیٹھتے تھے, کلاس میں آگے بیٹھتے تھے اور ہر چیز لکھتے تھے, اس کو یاد کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو استاد چلا جاتا تھا تو کلاس میں جتنے لوگ ہوتے سب سے مذاکرہ کرتے, پھر گھروں میں جاتے جو صحابہ کرام صحابیات تو ان سے مذاکرہ کرتے, تب جا کر وہ علم کے ذہن میں بیٹھا ہے. تو یہ ضروری ہے آپ مذاکرہ کریں, اس کو سوچیں, بار بار پڑھیں لکھیں, تو انشاءاللہ آپ کے علم برکت ہوگی. تو بہرحال کوئی سوال ہو تو مولانا یوسف صاحب کچھ اور کہنا ہے کہ سوال جواب شروع کیا جائے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ خیرن کثیرا, آپ نے اپنا 1 گھنٹہ قیمتی 1 گھنٹہ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے. 1-2 سوالات آئے ہیں, میں ان سوالات کو پڑھ دیتا ہوں. جی فرمائیں. ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہر کام میں نیت ضروری ہے, کیا نیت زبان ہی سے ضروری ہے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا, زبان سے نیت تو ہوتی ہی نہیں ہے. زبان سے تو آپ یہ بہت, اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں ہے ظہر اور زبان سے عصر کہہ دے تو ظہر کی ہوگی. تو نیت زبان سے تو ہوتی ہے, نیت کس سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. حج وغیرہ عمرہ وغیرہ میں زبان کی نیت رکھی گئی کسی اور وجہ سے, اس کا تفسیر موقع نہیں ہے, ورنہ حقیقتاً جو ہے نیت کیا ہے؟ دل میں ہوتی ہے. جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو وہ عمل جو کہ دنیاوی ہو ہے وہ بھی دینی, وہ بھی ثواب کا بن جاتا ہے. نیت کرنے سے ہر چیز جو ہے نیک بن جاتی ہے. مثلا راستے میں جا رہے ہیں کہ تنکا پڑا ہوا ہے, لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, آپ نے سوچ لیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے نیکی کام, آپ نے ہٹا دیا, تو اب وہ کام نیکی کا بن گیا ہے. تو اسی طرح آدمی مال کماتا رہتا ہے, دنیا کی محبت سب کے دلوں میں ہے, کوئی ثواب نہیں ملتا, لیکن یہ سوچ لے کہ ہم مال کما رہے کیونکہ اللہ اس کے پیغمبر کا حکم ہے, اس سے اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں گے, تو وہی کام ثواب کا بن گیا ہے. تو نیت کرنے میں کوئی الگ کام نہیں کرنا پڑتا ہے, صرف دماغ کو صحیح کرنا پڑتا ہے, اور اس سے وہ کام کتنا ثواب دے. تو نیت سب سے ہم پہلی بات یہ سمجھیے, عبادتوں میں نیت ضروری ہے. عبادت بغیر نیت کے بعد بنتی ہی نہیں ہے, چاہے نماز پڑھیں, چاہے روزہ رکھیں, چاہے تو ضروری ہے. دنیا کے دوسرے کام بغیر نیت کے ہو سکتے ہیں. مثلا کپڑا دھو رہے ہیں
نیت نہ کرے تب بھی دھو جائے گا. بھئی آپ جب صابن لگائیں گے, پانی لگائیں گے تو صاف ہونا ہی ہونا اس کا ہے. لیکن نماز اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں. لیکن کپڑا اگر آپ بغیر نیت کے دھوئیں گے تب بھی صاف ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نیت کر لیں کہ میں کپڑا دھو رہا ہوں تاکہ میں اس سے نماز پڑھوں گا اور اس سے اپنا چھپاؤں گا, تو وہ دنیاوی کام بھی عبادت بن گیا. نیت ہر چیز کو عبادت بنا دیتی ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر چیز میں نیت کا استحضار کریں. ایک محدث ہیں, ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان سے حدیث عرض کرنے آئے تو وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگ میری مدد کرو. کہہ رہے ہم لوگ مدد کی, ان کا پورا کھیت کا سارا کام کر دیا. تو اب ہم لوگوں نے کہا کہ ذرا حدیث سنا دیجیے, ہم لوگ تو حدیث ہی پڑھنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا سنو, تم لوگوں نے میرے کھیت میں کام کیا, تمہاری نیت اچھی تھی, تم کو ثواب مل گیا. میرے دل میں حدیث پڑھانے کی کوئی نیت ہے ہی نہیں, تو میں ایسا کام کیوں کروں جس کے لیے مجھے کوئی ثواب ہی نہیں ملنے والا ہے. جب نیت صحیح ہوگی تب تم کو بلا لوں گا. تو یہ ہے لوگوں کا حال تھا کہ نیت کا استحضار ضروری ہے. تو ہمیشہ جب آپ نیت کریں گے تو دنیاوی کام بھی دینی بن جاتا ہے, اور بے نیتی سے دین کا کام دنیا بن جاتا ہے, اور دین کا کام جب دنیا بنے تو گناہ ملتا ہے. دنیا کام کا دنیا رہے, کپڑے دھوئیں یہاں پر نیت نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ملتا ہے. لیکن اگر ہم نماز پڑھیں اور نیت نہ کریں تو پھر گناہ ملتا ہے, کیونکہ نماز تو عبادت ہے, اس میں تو نیت ضرور فرض ہے, ضروری ہے. چلیے اور کوئی سوال؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرا. حضرت ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے, پتہ نہیں ان کے سوال کا صحیح مفہوم شاید آپ سمجھا سکیں صحیح طرح سے. کیف اعرف لأی حدیث جاء من نبینا. بھائی یہی تو علم حدیث ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا معاملہ آسان تھا, صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. ہمارے لیے مشکل ہے نا, ہم کو تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے بھی کہ نہیں ہے. اور یہ جاننے کے لیے کیا ضروری ہے, یہ پورے علوم آپ حدیثیں پڑھیں, ان کی تحقیق کریں, رجال کو دیکھیں, علل کو دیکھیں, تب جا کر کے آپ کو اطمینان ہوگا. تو یہ ہر امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کا جواب دے سکے. سب کے بس کی بات تو نہیں ہے. جیسے ہر آدمی مفسر نہیں ہو سکتا, ہر آدمی فقیہ مفتی نہیں ہوتا, تو ہر آدمی محدث نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ لوگ ہونا ضروری ہے, کچھ ایسے لوگ ہوں جو یہ جواب دے سکیں کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں فرمان ہے, یہ ضروری. تو اس پر آپ لوگ محنت کریں. یہی آپ اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں. تب آپ مشکات پڑھیں, ابھی تو آپ نہیں اس مقام پہ پہنچے ہیں. مشکات پہ جب بخاری پڑھیں گے, مسلم وغیرہ پڑھیں گے, تب آپ کا یہ مقام ہوگا کہ آپ تحقیق کریں کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں, ہم کیوں حدیث کو ضعیف کہتے ہیں, حدیث موضوع کیسے ہوتی ہے, منکر کیسے ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آپ کے بات کے پڑھنے کی ہیں. بغیر علم کے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, علم کا حاصل کرنا. حدیث کے علم کو حاصل کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام دے گا. جی کسی نے پوچھا ہے کہ جن 6 محدثین کا بشمول امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ کیا گیا, کیا ان پر اردو زبان میں کتابیں دستیاب ہیں؟ بھائی میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ اردو کتاب چھوڑیں. اردو میں جو ہے بہت سی کتابیں ہیں, کتنی غلط کتنی صحیح, چھپنے کی غلطیاں ہوتی ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں, لوگ محدثین کے نام غلط لکھ دیتے ہیں, سن غلط لکھ دیتے ہیں. اب کون کس کی تصحیح کرنے جائے, اور یہ عادت چھوڑیں. آپ مشکات پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی عربی مضبوط کریں اور عربی میں کتاب پڑھیں. سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لمبی کتاب نہ سمجھیں. سیر و اعلام نبلا 25 جلدوں میں ہے, سب کے ساتھ, کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. جب مجھ جیسے آدمی نے راستہ چلتے پڑھ لیا تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب کو آپ اپنا جو ہے حفظ جان بنائیں, اس کو شروع سے پڑھیں آخر تک, 1 مرتبہ 2 مرتبہ, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ علوم حاصل ہو رہے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں, اور جو ہے محنت کریں. اگر آپ کو عربی تھوڑا کمزور ہے تو ایک ڈکشنری رکھ لیں, ڈکشنری دیکھ کر کے معنی نکالیں, استاد سے پوچھیں. 1-2 سال میں انشاءاللہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ بغیر ڈکشنری دیکھیں ہر چیز پڑھ لیں گے. لیکن ہندوستان کے اندر جو کاہلی چل رہی ہے, میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب ہر کتاب کا اردو ترجمہ آ گیا ہے, اور ہر کتاب کو اردو شرح آ گئی ہے. تو یہ آپ عالم بننے جا رہے ہیں کہ آپ کیا بننے جا رہے ہیں بھائی؟ تو پھر آپ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اردو والے تو ابھی سے آج دیکھیے, آج کل ہر آدمی جو ہے مفتی بنا ہوا ہے, ہر آدمی. یہاں تک عربی لوگوں نہیں آتی. ایک سر آکسفورڈ میں تھے, وہ قرآن شریف پڑھاتے تھے. ہم لوگوں نے کہا بھائی آپ کو تو عربی نہیں آتی. کہہ رہے نہیں, قرآن بہت آسان ہے, قرآن کے لیے عربی جانا ضروری نہیں ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ قرآن کے لیے تو عقل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ بات صحیح ہے, کہہ رہے وہ, انہوں نے مذاق کیا تو وہ سمجھ گئے کہ صحیح ہے. اور بعد میں ایک مرتبہ جب میں نے ان کو ٹوکا تو کہہ رہے دیکھیے آپ کے ساتھ دوست تو کہہ رہے تھے کہ قرآن کے لیے عقل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے اسی طرح کے لوگ ہیں. تو یہ بالکل فضول کام بند کریں. جو ہر کام جو ہے محنت سے آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ککڑی بوئیں کھیت میں تو 3-4 مہینے میں آ جائے گی, لیکن اگر آپ ساکھو کا درخت لگائیں تو 3-4 دن میں آئے گا, سالوں لگ جاتے ہیں. علم, پختہ علم سالوں میں آتا ہے, یہ نہیں کہ 1-2 دن میں آتا ہے. تو پختہ علم کے راستے پر آئیں, اور اس طرح نہ بنے کہ بس جو ہے جہاں کچھ یہاں سے لیا کچھ وہاں سے لیا اور فتویٰ دینا شروع کر دیا.
یہ فضول کام نہ کریں، نیک کام کریں، اچھا کام کریں، محنت سے پڑھیں، 10 سال لگائیں، 20 سال لگائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے تقریباً 17 سال گزارے ہیں اپنے استاد حماد بن سلیمان خدمت میں۔ بہت سے لوگوں سے عرض کیا، لیکن 17 سال تو ان کے پاس مستقل رہ کر کے فتویٰ اور فقہ کی محنت کی ہے، تب جا کر کے انہوں نے فتویٰ ضرور کی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے حلقہ پہلے کب لگایا ہے؟ سن 121 ہجری میں، یعنی امام ابو حنیفہ کے پڑھانے کی کل مدت مشکل سے 30 سال ہوتی ہے، جبکہ عمر ان کی 70 سال تھی۔ 70 سال کی عمر اور مشکل سے 30 سال پڑھایا ہے، 40 سال جو ہے طلب علم میں گزرا ہے، تب جا کر کے پختگی آتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ضروری ہے، آپ محنت کریں، علم حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ لیکن جو آدمی چاہتا ہے کہ مشہور ہو جائیں، یہ ہو جائیں، تو پھر اس آدمی سے کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی راستے پر لگتا ہے اور سب سے آنکھیں بند کر کے وہ آگے بڑھتا ہے، تو محنت کریں انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک دو سوالات اور ہیں، اور کچھ ہاں لوگ بتائیں۔ کہہ جی جی ایک کسی طالبہ نے پوچھا ہے کہ اگر نیت اچھی ہو طریقہ غلط ہوگا تو کیا اس میں گناہ ہوگا یا ثواب؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، میں تھوڑا اشارہ کر دیا تھا اپنی بات میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ موقع نہیں تھا پوری تفسیر کرنے کا۔ نیت اہم ہے، تو بالکل صحیح ہے، نیت کو بالکل صحیح کریں۔ نیت اگر خراب ہوگی تو اس پر سخت مواخذہ ہوگا۔ نیت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، نیت ہمیشہ صحیح ہونی چاہیے۔ نیت کے بجائے عمل کریں گے آپ تو کبھی کبھی عمل بالکل واضح ہے، قرآن و حدیث سے معلوم ہے، کبھی قرآن حدیث میں وہ بات اتنی واضح نہیں ہوگی، تو جو آپ سے ماہر علماء گزرے، امام حنیفہ، امام مالک، ان کی بات مانیے۔ ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو آج کے زمانے کی جس کے بارے میں ہم صاحب کچھ فرمائے نہیں ہے، تو آپ اپنی عقل سے یا لوگوں سے پوچھ کر کے معلوم کریں گے۔ اس میں دونوں امکان ہیں کہ عمل صحیح ہو یا غلط ہو۔ اگر صحیح ہوگا تو آپ کو دونا ثواب ملے گا، اور غلطی ہوگی تو 1 ثواب ملے گا۔ لیکن محنت کریں۔ اگر آپ نے کام بغیر محنت کے کیا، جو مل گیا کر دیا، عمل کر لیا، تو گناہ ہوگا۔ محنت کرنے کے بعد غلط کام بھی کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ خوب ذہن رکھ لیں کہ کوئی بھی چیز آئے، کوئی سوال آپ کے پاس آیا، اس کا جواب نہیں معلوم ہے تو پہلے محنت کریں، اجتہاد کریں۔ اجتہاد مانے محنت کرنا، تحقیق کرنا۔ جب تحقیق ہو جائے تب عمل کریں گے، تو اگر غلط بھی ہوگا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی تلاش نہیں کی، تو پھر آپ ذمہ دار ہوگا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نیت ہے۔ عمل جو ہے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے کہ پروسیجر صحیح ہو، یعنی آپ اس کو صحیح طریقے سے تلاش کریں۔ اگر غلط بھی ہوگا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے محنت نہیں کی ہے، جدوجہد نہیں کی ہے، تب آپ کو گناہ ہوگا۔ کیا جواب واضح مولانا یوسف؟ نہیں پوچھ رہے بھائی کہ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ اب تقریباً جواب سوالات پورے ہو چکے ہیں، اور تمام طالبات اور تمام طلبہ آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کا، اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ نہیں، میں ایسا کروں مولانا صاحب، سب کو اجازت دے دیں بھائی، تو جتنے لوگ بھی آپ کا لوگ شریک ہیں، سب کو میری طرف سے جو ہے حدیث کی اور سارے علوم کی اجازت عامہ ہے۔ اجازت کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق ہوگا، لیکن اس کو استعمال آپ اس وقت کریں گے جب آپ فارغ ہو جائیں گے، جب آپ علم کے مقام پر پہنچیں گے تو اس کو استعمال کریں گے۔ شیوخ تو میرے بہت سے ہیں، تقریباً 1000 کے قریب ہیں۔ میری کتاب ہے معجم شیوخ، جس پر میں کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی چھپے گی۔ تو اس میں 1000 شیوخ ہیں، دیوبند کے، ندوے کے، مظاہر علوم کے، عرب کے، عجم کے، سب کی سوانح ان کی سندیں ہیں انشاءاللہ، اور کام آئے گی۔ البتہ میں نے اجازت کے لیے ایک صفحہ لکھ دیا ہے جو مولانا یوسف صاحب کے پاس ہے، تو وہ آپ کو دے دیں گے، تو اس میں لوگ اپنا اپنا نام لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو میری طرف سے آپ سب حضرات کو اجازت عامہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے استفادہ جاری رہے گا، اور ہم آپ کو اپنی اکیڈمی کی طرف سے مبارکباد اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ مزید زحمت وقتاً فوقتاً دیتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔